السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اب تک ہم نے تختی نمبر 14 تک پڑھ چکے ہیں، یعنی رائے ساکنہ و مشددہ کے قاعدے تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارا سبق جو ہے وہ 7واں سبق ہے، وہ سبق ہے تختی نمبر 15، حروف قمری و شمسی کا قاعدہ ہے۔ حروف قمری اور شمسی کا قاعدہ ہے، اس کو پہلے ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایک نمبر پہ ہے حروف قمری۔ حروف قمری کسے کہتے ہیں وہ یہاں سمجھیں گے کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، حروف قمری 14 ہیں، الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ حروف قمری ہیں۔ یعنی کہ اگر الف لام کے بعد ان میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسرا، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں، شروع کا یاد رکھیں گے، شروع میں ہوں تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے۔ حروف قمری میں لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ شروع میں آ رہے ہیں تو، اور حروف شمسی میں دونوں کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، حروف شمسی بھی 14 ہیں، تا، تا، دال، زال، را، ز، سین، شین، قاد، قاد، قا، ضا، لام، نون۔ اب اس کو پڑھنا کیسے یہ تو ہم سمجھ گئے کہ حروف قمری 14 ہیں اور حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ حروف قمری میں یہ ہے کہ حروف قمری کے شروع میں الف لام آوے تو لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف شمسی میں الف لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا۔ چلیے پھر حروف قمری کو ہم مشق کر کے دیکھیں گے کہ قرآن میں کہاں کہاں کس طرح سے آ سکتا ہے۔ حروف قمری: واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، میم زبر ما، والقم، را زیر ری، والقمری۔ یہاں پہ دیکھیے یہ اس حرف میں کیا ہوگا، الف لام شروع میں آ گیا اور الف لام کے بعد جس قاف آ گیا حروف قمری میں سے، تو اب صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کیا ہو جائے والقمری۔ اسی طرح سے یہاں سے والیتاما، یہاں پر بھی یا آ گیا حروف قمری میں سے تو لام کو پڑھا جائے گا۔ والاقربین، سم را آ گیا، حمزہ آ گیا، یہاں پہ الف ہے نا، زبر ہے، یہ حمزہ کے شکل میں ہے تو یہ آ گیا، تو اب ہم لام کو پڑھیں گے۔ مل قاریہ، یہاں پہ قاف آ گیا تو لام پڑھا جائے گا۔ ہم المفلحون، یہاں لام آ گیا، حرف میم آ گیا حروف قمری میں سے تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں حروف شمسی کیسا ہوگا۔ حروف شمسی: اذا الشمس، یہاں پہ کیا ہوگا، حمزہ زیری، ذال شین زبردش، اذا، یہاں پہ کیا ہو گیا، الف لام تو شروع میں ہے، الف لام حروف شمسی کے شروع میں آ گیا۔ کیا گیا، اگر الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو، حروف شمسی کے شروع میں الف لام آ گیا اور وہ شین آ گیا ہے حروف شمسی میں سے، تو کیا ہوگا، الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اذا الشمس، اسی طرح کانن، ناس، الف لام کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، چونکہ حروف شمسی میں سے نون آ رہا ہے۔ کانن ناس، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کریں گے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو کان الناس یقول الرسول، دیکھیے را آ گیا حروف شمسی میں سے، را زا سین، تو حروف شمسی میں سے را آ گیا تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے۔
یقول رسول، را کو ہم پور پڑھ رہے ہیں. را کے قاعدہ میں کیا تھا کہ لفظ را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے. اقیم الصلاۃ، دیکھیے اقیم الصاد آ گیا تو یہ الف لام نہیں پڑھیں گے. اقیم الصلاۃ یہ حروف شمسی تھا. اب یہاں قاعدہ نمبر تختی نمبر 16 ہے، لفظ اللہ کا قاعدہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. باقی ہر لام باریک ہوگا. لفظ اللہ جیسے اللہ لام ہے، بیچ میں جو لام آیا ہے، اس کے بعد لفظ اللہ کے بیچ کا جو لام آتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا پتا ہے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے. پر کا مطلب یہ موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، مطلب نارمل ٹائپ کے اور نرم لہجے کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام پڑھا زبر لا، ان اللہ نو وا، یوں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، پر پڑھیں گے. ان اللہ لوگ پڑھتے ہیں صحیح ہے، مگر جو قاعدہ ہے کہ پر پڑھنا وہ نہیں. ان اللہ ہے. اسی طرح سے قال اللہ سمع اللہ، سب پر پڑھ رہے ہیں، وہ زبر آ رہا ہے. اسی طرح پیش میں دیکھیں حدود اللہ، حدود اللہ، یہاں پہ پر پڑھیں گے، پیش آ رہا ہے. یرید اللہ، اللہ خلق اللہ، خلق اللہ. اب دیکھیے لفظ اللہ کے کیا اگر زیر ہو لفظ اللہ کے لام سے پہلے تو باریک پڑھیں گے. تو زیر کا آ رہا ہے کہ وَلِلَّهُ، تو نارمل وَلِلَّهُ باریک. دین اللہ، یہاں پہ دین اللہ نہیں پڑھ سکتے، دین اللہ نہیں پڑھ سکتے، غلط. وَلِلَّهُ دین اللہ امر اللہ. اب ہم چلتے ہیں تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے. یہ بہت ہی نہایت ضروری تختی ہے. اس پہ ہر آدمی جو ایک زمانے سے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے پھر بھی یہ غلطی وہ کر رہے ہیں. تو سمجھ میں آتا رکنا ہے تو کیسے رکنا ہے، وقت کا مطلب رکنا، کیسے رکنا ہے. ہم کہیں پر پڑھتے پڑھتے ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے، سانس بڑی نہیں ہے، ہم رکیں گے تو کیسے رکیں گے، اس کے بارے میں. ایسے گول نشان، جو گول نشان ہے بولتے ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. زبر زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. کیا بتایا گیا، زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش. یہاں پہ دو زبر کا ذکر نہیں ہے، یاد رکھیے دو زبر کا ذکر نہیں ہے. زبر زیر پیش دو زیر اور دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر، جس حرف پر ہم رکیں گے آخری جو حرف ہوگا اس پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں. نمبر 2 کیا ہے، دو زبر پر. اب دیکھیے پہلے میں دو زبر کا ذکر نہیں تھا، اب دو زبر کا ذکر ہوا کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. جیسے احدن ہم کو رکنا ہے، دن جو تھا وہ ایک زبر تھا وہ الف ہو جائے گا، احدن سے احدا. گول تا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ. اس طرح کی گولتا ہو یا اس طرح میں کہ دیکھیں گے اوپر میں گول ہو یا اس طرح میں آئے گا بیچ میں بتائیں گے، اس طرح سے کہیں پر بھی تے ہو گول کی شکل میں، چھوٹے کی شکل میں، تو وہ کیا کہا اس پر رکنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. اب ہم مشق میں سمجھیں گے مشق میں ہم کیسے پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے ایک بات کو یاد رکھیں، کوشش کریں یا اعوذ باللہ بسم اللہ اس زبانی یاد. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ آیت ہے، اصل میں ہے رجیمی، مگر ہم نے اگر اس نشانوں کا آیت کہتے ہیں، رکنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے دیا. ہم نے میم پر بھی جزم دے دیا تو ڈائریکٹ میم کے ساتھ آ کے مل گیا رجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نررحیم. اس میں ایک بات یاد رکھیں، جب تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ را 2 مرتبہ ہے. پہلی والی را جو ہے وہ نون سے مل رہا ہے تو را سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. دوسری والی را پر زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے. تو رحمان نررحیم. نر پہلے باریک نارمل، پھر را پر. نررحیم. الحمد للہ رب العالمین. رک رہے ہیں، نون پر جسم دیتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اکثر لوگ ایاک نعبد میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. جو زمانے سے قرآن پڑھ رہے ہیں میں غلط ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں، تشدید کو ہم نے پڑھا تھا. تشدید کو پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم کیا پڑھیں؟ ایاک ایاک ایاک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، بدو یہ معروف پڑھنا ہے، زبردست پیش کو معروف پڑھنا ہے، مجہول آواز سے بچانا. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، بودو نہیں بودو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل هو اللہ احد. یہاں پہ بھی 2 پیش پہ بھی رکنا ہے، اس کی جسم دے دیا تو خا کے ساتھ نہیں. اب یہ مین ہے، ان مع العسر یسرا. را یہاں پہ کیوں ہم نے پڑھا؟ آیت ہے کیونکہ 2 زبر پر رکنا ہو تو ایک زبر الف بن جائے. تو ان مع العسر یسرا. فیہا عین جاریہ. جاریتن ہے مگر یہ کیا بننے کو پتا ہے؟ گول تا پر. گول تا میں یہ بھی آتا ہے تو کیا ہے؟ رکنا ہو تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ آئے ساکینہ بن جاتی ہے. گول تا پر رکنا ہو تو وہ آئے ساکینہ بن جاتی ہے. فیہا عین جاریہ. اسی طرح سے تسقا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. لاغیتن ہے مگر 2 زبر یہاں پہ الف دیا، یہاں پہ 2 زبر ہے مگر یہ تا پر آ رہا ہے. تا پہ آنے کی وجہ سے یہ آ بن لاغیہ. اب ہم پڑھیں گے تختی نمبر 7 تشدید مع تشدید، مطلب 2 تشدید ایک ساتھ آئے. کیسے پڑھا جائے؟ عین لام زر عل لام یا زر لی علی یا واو قشو علیو نون زبرنا علیون. یز یا زا زبر یز زا کاف زبر زک یزدک کاف بڑا زبر کا یزدک کا. اسی طرح سے یذکرو یذکرو. مزملو نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کریں گے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر پڑھنے کو غنہ کریں گے. مزملو. مدثر علیین جین علیین. یہ تختی نمبر 18. یہ بھی بہت امپورٹنٹ سبق ہے، بہت ضروری، نہایت ضروری سبق ہے. تختی نمبر 19 مد کا بیان. لوگ اس میں سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کو، جو مد آتا ہے کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے، کس طرح سے کھینچنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے. ابھی ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو کبھی زندگی پر غلطی نہیں کریں گے. کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ ہم نے بتایا تھا حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو. الف سے پہلے زبر ہوگا تو کھینچا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر. کیا بتایا؟ حروف مدہ کے بعد اس میں کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش بھی آتا ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل مد واجب ہوگا. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منتصل مد جائز ہوگا. حروف مدہ کے والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. یہ تو اب جب پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. اب ہم یہاں سے
क्या है? मद्द मुत्तसिल। क्या पता है? मद्द मुत्तसिल में ये था कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे होगा, उसको मद्द मुत्तसिल कहते हैं। जैसे जीम अलिफ जबर ज, ऊपर में ज, हमजा जबर अ, ज अ, जिन याजिर सी, ऊपर में सी, हमजा ता जबर अत, हमजा इसी कलमे में सी अत, तीन वाव पेश तू, ऊपर में तू, हमजा पेश तू, सू, इन तीनों में हमजा इसी कलमे में है, तो मद्द मुत्तसिल क्या है। अब मद्द मुनफसिल क्या है? हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे, दूसरे हर्फ से जुड़ा हो। जैसे फायाजिर फी, ऊपर में फी, ये अलग हो गया। अमरीना ये अलग वर्ड, फी ये अलग कलीमा है, अमरीना ये अलग कलीमा, ला एक अलग कलीमा है, इलाहा एक अलग कलीमा है। इसी इन्ना एक अलग कलीमा है, अनज़लना अलग कलीमा। तो हम कैसे पढ़ेंगे? फायाजिर फी, ऊपर में फी, हमजा मीम ज़बर अम, फी अम, फाज़िरी फी अमरी, नून अलिफ ज़बर न, फी अमरिना। इसी तरह से ला इलाहा इन्ना अंज़लना। हमने नून पे भी गुन्ना किया है, क्योंकि ये इख्फा का कायदा है कि नून साकीन के बाद इख्फा में से कोई हर्फ आएंगे तो गुन्ना करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हिज्जा करने में अक्सर लोग गलत हैं। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसे हमजा लाम खड़ा जबर आल, ऊपर में आल, हमजा खड़ा जबर आल, नून जबर ना, आल आना। ये मद्दे लाजिम है, इसको बोलते हैं मद्दे लाजिम। उर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम है। आल आना, हा अलिफ जीम ज़बर हाज, ऊपर मद हाज। पहले जीम को अलग कर देंगे, एक जीम को जज़म के साथ हाज, तो दूसरा जीम पढ़ेंगे, जीम वाव पेश टू, हाज जू, क्या हाजू क्या, वाव साद ज़बर वस, साद हा खड़ा ज़बर साफ, ऊपर में वस्साफ, फा खड़ा ज़बर फा, वस्साफ, ज़िद वस्साफाती। ये रहा आज का सबक। मैं बार बार यही कहूँगा कि आप लोग को मेहनत करें, रिवाइज करें और कुरान को जहाँ तक हो सके सही पढ़ने की कोशिश करें, और अपने औलादों को, अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन को, अपने अहले अयाल को कुरान को सही करने की फिक्र करें, ताकि आपकी दुनिया से चले जाने के बाद आपकी औलादें कुरान पढ़ना जानती होगी तो आपके लिए इसाले सवाब करें, आपके घर वाले कुरान पढ़ना जानते होंगे तो इसाले सवाब करें, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा मसला। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखें, नमाज का एहतमाम करें, दुआ में खुसूस याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।